آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ صرف 3 منٹ میں خالص دیسی گھی بنانے کا بہت آسان زبردست طریقہ شیئر کری ہوں۔ گھر کا بنا ہوا دیسی گھی نہ کہ صرف فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج رات میں نے یہ میرے پاس 3-4 کلو ملائی تھی، جس پہ میں نے 1 پاؤ دہی منگایا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پتلا کر کے لسی بنا کے جیسے اس میں ڈال دی تھی۔ اور یہ میرے پاس 3-4 کلو ملائی ہے۔ اب اس کو ہم نکالیں گے اس کا مکھن اور اس کو گرم کریں گے، اور اس سے کیا کیا بنتا ہے آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بہت ہی زبردست قسم کا مکھن ہم کس طرح جلدی سے بنا سکتے ہیں، اور کوئی میں اس میں بلینڈر میں نہیں اس کو بیٹ کروں گی، کوئی اس کو بیٹر والی مشین ہے جو اس سے نہیں کروں گی، میں صرف ہینڈ بیٹر ہے اس سے میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی۔ صرف 2 منٹ میں مکھن اور 2 منٹ میں گھی، اتنی جلدی یہ ہو جاتا ہے۔ آج کل کی بچیاں جیسے بچیوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ہم ملائی کو جمع کریں اور کیسے مکھن بنائیں، تو میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں۔ میرے پاس کافی جو میری اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں میں ان کو یہی سکھاتی ہوں کہ بھائی بہت ایزی طریقہ ہے کہ اس کو جمن ہم کہتے ہیں پنجابی میں، اور آپ اس کو جار لگا دیں، جیسے دہی کا تھوڑا سا پانی بنا کے لسی بنا کے وہ لگا دیں، تو باتوں باتوں میں ہی 1 یا 2 منٹ میں اس کا گھی نکل آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں رات سے ایسے ہی میں نے اس کو کچھ نیم گرم نہیں کیا، صبح کی نکالی ہوئی تھی بلائی، اور جب وہ اس کی برف پگھل گئی تو میں نے اس میں پتلا کر کے جو دہی منگوایا تھا نا 1 پاؤ، تو وہ اس میں ڈال دیا پتلا کر کے لسی بنا کے، اور اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا۔ جار لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں لسی حاصل ہو جاتی ہے، لسی آپ چاہے بنا کے پئیں دوپہر کے ٹائم، گرمیوں کے دن ہے، یا پھر اس کی کڑی وغیرہ بنا لیں، کڑی بہت مزیدار بنتی ہے۔ یہ دیکھیں 1.5 منٹ مجھے ہو گیا ہے اس کو یہ وسک چلاتے ہوئے، اور پہلے آپ نے کبھی بھی برف نہیں ڈالنی، جیسے آپ کبھی ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے نا تو 2 دن بھی آپ یہ ہینڈ وسک یا پھر جوسر کے جنگ بلینڈر میں آپ بیٹ کر لے، تب بھی یہ والا نا مکھن باہر نہیں نکلے گا، پھر وہ ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے نا اسی وجہ سے۔ اب 1.5-2 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مکھن آ چکا ہے۔ ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے یہ برف ہے تھوڑی سی، یہ ڈال دیں گے، اس سے ابھی پتہ چل جائے گا کہ مکھن ہوا، کیونکہ گرمی بہت ہے تو مکھن پگھل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مکھن آ گیا۔ اب برف ڈال کے یہ دیکھیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ مکھن بالکل علیحدہ ہو چکا ہے، لسی الگ ہو گئی ہے اور مکھن ہمارا الگ ہو گیا ہے۔ آپ اس کو ایسے اٹھا کے پتیلی کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، فریج میں جب ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو خود بخود پتہ چلے گا۔ برف میں نے اسی لیے ڈالی ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ 2 منٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھن بالکل واقعی میں آ گیا ہے۔ 4 کلو میرے پاس بلائی تھی، 3.5 کلو بلکہ 4 کلو، میں نے اس کو وزن نہیں کیا، اندازن میرے پاس اتنی تھی۔ اب اس میں گھی کتنا نکلے گا وہ میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ میری بہت پیاری شہزادیاں جن کو بالکل نہیں پتہ چلتا ہے کہ مکھن سے گھی بنتا ہے، یہ گھی سے مکھن بنتا ہے، تو وہ طریقے میں اپنی شہزادیوں کے لیے لے کر آئی ہوں کہ کتنی جلدی، ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ ملائی اتاریں، اور بلائی کیسے اتاری ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ دودھ میں نے گرم کر کے رکھا ہے، اس میں استعمال کافی سارا ہو گیا، کلو سارا سو تو لیکن جب آپ گرم کریں نا دودھ کو تو ایسے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا، بعد میں یہ بلائی موٹی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو چھلنی وغیرہ سے اٹھا کے کسی باؤل میں ڈال کے اوپر آپ فریز کرتی جائیں، فریز کر کر کے آپ جب آپ کا باؤل بھر جائے، آپ کے 8 دن میں یا 10 دن میں، وہ آپ کے آپ جو لوگ دودھ لیتے ہو اس کے حساب سے بلائی آتی ہے۔ پتلے دودھ سے تو بالکل بھی نہیں آتی، گاڑھا دودھ ہوتا ہے تو اس میں بلائی آ جاتی ہے۔ آپ جمع کر لیں 8 دن کا، اور پھر بعد میں اس کو دہی کا جار لگائیں اور لگا کے تو اس میں پھر آپ اس طرح مکھن بنائیں۔ اب دیکھیں گھی نکل آیا ہے، مکھن نکل آیا ہے، اور اس میں ابھی میں برف ڈال دوں گی۔ برف کوٹ کے میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے، تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے۔ اچھا، جب بھی آپ مکھن نکالے ہیں تو اکثر ہمارے ہاتھوں میں ایسے چپک جاتا ہے جس سے بہت الجھن ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا ہمیشہ پانی گرم کریں اور اس میں ہاتھ ڈپ کریں اور پھر مکھن نکالیں، تو یہ ایسا ٹوٹکا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو اتنا ذرا بھی نہیں لگے گا۔ یہ دیکھیں میں ابھی اس کے بنا رہی ہوں، پیڑے بنا رہی ہوں، لیکن بن نہیں رہے، اس کو تھوڑی مزید اور برف چاہیے۔ میں ایسے ہی پتیلی اٹھا کر فریج میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ جو مکھن ہے وہ ٹھنڈا ہو کے اچھے طریقے سے اس میں جو لسی وغیرہ ہے وہ نکل جائے اور ہمیں گرم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے۔
میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ایسے فریج میں پتیلی اٹھا کے رکھ دی تھی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے نیم گرم پانی ہاتھوں میں لگایا دونوں میں, اور اس کو دبا دبا کے جو اس میں لسی ہوتی ہے وہ نکالتی گئی اور پیڑے بناتی گئی. پیڑے بنا کے اس کو میں ساری ایک بڑی ساری پتیلی میں رکھ دوں گی, اور پھر اس کو گرم کریں گے. گرم کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو لسی ہے وہ جل جائے اور اچھے طریقے سے اس کا آئل نکل آئے. اس کا بھی میں آگے چل کے بہت اچھے سے آپ کو طریقہ سمجھا دوں گی کہ جلدی سے گھی نکالنے کا طریقہ کیسے. تو جب بھی آپ گرم رکھیں اس کو, اس کی جیسے پگھلنے دیں تو فوراً سے اگر وہ آپ ٹوٹکا استعمال کر لیں گی تو فوراً سے گھی آ جائے گا. لیکن میں ہمیشہ گھی کو پہلے جیسے مکھن ہوتا ہے اس کو پکنے دیتی ہوں. پکنے دینے کے بعد جو ہے پھر اس میں وہ جو میں ایک چیز ڈالتی ہوں جس سے صرف 2 یا 3 منٹ میں, بلکہ 1 منٹ میں ہی گھی آ جاتا ہے. آپ ضرور اس طریقے کو اپنائیے. اب جو بچی ہوئی لسی ہے میں اس کو کسی جگ میں چھان لوں گی کسی چھلنی کے ساتھ, اور بہت مزیدار سی لسی جو ہماری تیار ہو گئی ہے. اور جو اس میں نکلی ہے یہ جو ہوتی ہے لسی کی پھٹکڑیاں سی, یہ میں پرندوں کو ڈال دوں گی اوپر چھت پہ. یہ پرندے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم, اور یہ بھی ضائع نہیں ہوں گی. دیکھیں ایک مکھن سے, جیسے ایک بلائی سے ہم نے مکھن تیار کیا, مکھن نکال کے باقی بچا اس کو ہم نے لسی بنا لیا. لسی سے آپ کڑی بنائیں, ویسے ہی آپ گرمی کے دن ہیں اس کو ویسے ہی لسی بنا لیں تو اتنی مزیدار سی ہماری لسی بھی تیار ہوگی. اب کسی کڑھائی میں اس میں مکھن ہے وہ پگھلنے کے لیے رکھ دوں گی. یہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو کبھی بھی ایسے چھوڑ کے ادھر ادھر نہ جائیں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے اس میں لسی ہوتی ہے یہ ایک دم پھول کے ابل کے باہر آ جاتی ہے. آپ قریب کھڑے رہیں اور جب تک یہ پکنے نہیں لگ جائے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ابھی پکنے لگ گیا ہے. میں اس کو 5-10 منٹ کے لیے اس کو پکنے دوں گی تاکہ اس کا جو کچا پن ہے نکل جائے. اور اس پہ پھر میں نے صرف 2 چمچ جو آٹا جو ہوتا ہے گندم کا آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہ جیسے ہی ڈالا ہے تو فوراً سے گھی الگ ہو جاتا ہے. اور ابھی میں اس کو سارے کو چھان لوں گی. چھان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے. اگر آپ فوراً سے وہ آٹا ڈال دیں گی اس میں تب بھی وہ گھی آ جائے گا. لیکن اس کو ہمیشہ پکائیں, پھر لانگ ٹائم چلتا ہے. اور اس کو استعمال کریں, بچوں کو اپنے کھلائیں, چوری بنا کر دیں اپنے بچوں کو, اور روٹی جیسے ہے اس کو چوپڑ کے کھائیں. اور یہ دیکھیں یہ جو اس میں نکلا ہے یہ میں اوپر پرندوں کو ڈال دوں گی اور ہمارا گھی بن کے تیار ہوا ہے مزیدار سا. اور اتنا ماشاءاللہ سے یہ بہت آسان طریقہ ہے. اس طرح ہر چیز کی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں تو ان کا بہت ضروری ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہو اور ہم فضول خرچی نہ کریں اور کسی چیز کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ بھی خوش, انسان بھی خوش. تو بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تو اب ملیں گے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.